بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اسلامی تحریروں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میرے ان دوستوں کو، بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو، میرے ویورز کو جو میرے چینل پہ آ کے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو میرا سلام بھی پہنچے، اور جن سب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل یعنی باری چادر اوڑھ دی۔ بعد میں اللہ نے اس چادر کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا۔ اسی طرح قرآن پاک کی دو صورتوں کو مزمل اور مدثر کی شناخت ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہے جنہیں بیون بنی اسماعیل میں سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و قرآن حاصل ہوا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان بنو اسماعیل میں سے ایک رسول کی بعثت کرنا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دنائی سکھایا کرے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب صاحب حکمت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اس لیے بنو اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں متواتر انبیاء آتے رہے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل سے، ان کے 12 بیٹے، 2 معموزات بیویوں، لیا خاتون 6 بیٹے اور رحیل خاتون 2 بیٹے، حضرت یوسف اور بنیامین دوسرے بیٹے کے پیدائش پر رحیل خاتون فوت ہو گئی، اور 2 کنیزوں زلفا اور 2 بیٹے یہ لیا خاتون کی کنیز تھی، اور بلا 2 بیٹے یہ رحیل خاتون کی کنیز تھی سے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں صاحب اقتدار ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو مصر بلایا اور بھائیوں کو دریائے نیل کے کنارے بہترین زرخیز زمین پر آباد کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت یہ بنی اسرائیل انتہائی ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں واپس فلسطین لے کر آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی نسل کے آخری نبی بنی اسرائیل کی نسل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جن کو انجیل ملی۔ اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت نامی احمد بتا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میرے بعد تمہارے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری کو اللہ نے قرآن پاک کی سورہ صح میں بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو الہامی کتابیں ملتی رہیں، اس لیے یہ اہل کتاب کہلائے، جبکہ بنی اسماعیل کو اس عرصہ میں کوئی الہامی کتاب نہ ملی، اس لیے یہ امیون کہلائے۔ بنو اسماعیل کو دنیاوی تعلیم کے حوالے سے امیون نہیں کہا گیا، لیکن بڑی حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب رسول امی کا ترجمہ قرآن پاک کے بعض مترجمین نے اپنے نسخوں کے اندر ان پڑھ رسول کیا ہے، اور ساتھ ترجیح کی گئی ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد یا اسکول سے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی وصف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، اس لیے ہاشمی کہلائے، قریش سے تھے اس لیے قریشی کہلائے، عرب سے تھے اس لیے رسول عربی کہلائے، امیون یعنی بنو اسماعیل سے تھے اس لیے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ اب اس بات کی وضاحت سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے امیون یعنی بغیر الہامی کتاب والوں میں ان میں سے رسول بنا کر بھیجا، جو ان کو امیون کے سامنے اس بات کی آیت کی تلاوت کرتے، ان کا تزکیہ کرتے اور اللہ کی کتاب اور دنائی سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ صریح گمراہی میں تھے۔ اب ذرا یہودیوں کے ایک قول کا جائزہ لیتے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر
85 میں اس طرح درج ہے کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی اس طرح کا ہے کہ اس کے پاس ایک دینار بھی مانت رکھو تو جب تک سر پر کھڑے نہ رہو یہ دے ہی نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ امیون بنی اسماعیل کا مال مارنے میں ہماری کوئی باز پرس نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں اہل کتاب اور امیون کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کو میں نے اور میرے پیاروں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور امیون غیر اہل کتاب مراد بنو اسماعیل دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اسے منہ موڑا تو آپ پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کی معاملہ دیکھنے والا ہے۔ گویا بنو اسماعیل میں سے کسی نے قرآن کے نزول کے بعد بھی قرآن کو نہیں جانا، اس کا شمار ابھی بھی امیون میں ہوگا۔ اس طرح اگر اہل کتاب کا کوئی اپنی کتاب کو نہیں جانتا تو وہ بھی امی ہی کہلائے گا۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتا گیا امیون سے باہر ہوتا گیا۔ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 28، ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیون کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں و آرزو کو لیے بیٹھے اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یاد رہے کہ اہل مکہ بہترین شاعر، ادیب اور تاجر تھے، ان کی عورتیں تک شعر کہتی تھی اور دنیاوی علوم سے راستہ تھے، اس لیے غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہوں نے اپنے فدیہ میں 10 افراد کو بڑھا کر اپنے لیے آزادی حاصل کی۔ اس لیے یہ بات دھیان میں رہے کہ اہل مکہ دنیاوی علم سے بے بہرہ نہیں تھے۔ جاری ہے انشاءاللہ تعالی باقی کا اگلی قسط میں۔ میرے فہم اور تحریر کی میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ دوستوں سے اصلاح کی توقع ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اسی طرح یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے یہ اسلامی تحریروں کے کالم پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور اگر کسی صاحب کو چاہیے تو وہ مجھ سے منگوا بھی سکتا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں اس پڑھنے میں مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے براہ راست منگوا سکتے ہیں، میں آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔